اور اب بلا کسی تعارف کے، اس لیے کہ وہ خود بہت بڑا تعارف ہیں، ڈاکٹر سید ہیں اور اپنی خطابات سے نوازتے رہتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں، ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب۔ ان پر موجود اساتذہ کرام، میرے سامنے موجود اساتذہ جن سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، اسکالرس، طلباء و طالبات، کلیدی خطبہ ہو چکا۔ 76 سال زندگی گزارنے کے بعد جب اس خاک کے دکن میں بلبل ہند، فصیح الملک، استاد جہان، دبیر الدولہ، نازیاب جنگ، ابراہیم تخلص با داغ کو سید یوسف کی درگاہ میں دفن کیا گیا تو شہر کے، ہندوستان کے چاروں گوشوں سے خطات اور مرثیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سرور جہاں آبادی نے داغ کے مرثیے میں کہا، دکن کو مخاطب کر کر، داغو امیر کے لب اظہار بھیج دے، نطق فصیح و شوخی گفتار بھیج دے، تاج سخن کے گوہر شہوار بھیج دے، منگواتے ہیں نظام کی سرکار بھیج دے۔ ان موتیوں کو خاک دکن کیا کرے گی تو، کس پر نثار یہ در یکتا کرے گی تو۔ میں سرور جہان سے کہوں گا کہ آ جائیں، دیکھیں، ہم نے بہت دیر کی لیکن اس علمی جامعے کے سرپرست نے آخر ان موتیوں کو، یعنی یہ سیمینار کر کر داغ دہلوی کا جو بقایا ہم پر تھا، داغ دہلوی کا جو بہت کچھ اس دکن کے لوگوں پر تھا، دنیا عالم کو پیش کیا ہے۔ میں یقیناً مبارکباد دیتا ہوں کہ داغ پر کام کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مطالب کو صرف داغ تک محدود رکھوں تاکہ ان 3-4 روز کے سیمینار میں جہاں پر اسکالرس موجود ہوں، ایک ایسا مثبت کام ہو کہ مقام داغ کو تعین کرنے میں مدد ہو۔ میں نے ڈول ڈالا ہے داغ فہمی کا، اور میں بہت مسائل سے دوچار ہوں، اس وجہ سے کہ معیار یہ ہے کہ بڑی شاعری کیا ہے، اور بڑی شاعری کے اگر بڑی شاعری کو پوری طریقے سے ہم ڈیفائن کریں تو پھر بڑا شاعر کون ہے، اور کس زاویے پر داغ کو، جو کلاسیکل غزل کے 16,000 شعر کہہ کر گلستان غزل کا آخری کلاسک پھول ہے، اردو ادب نے وہ مقام نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا؟ کیا ہم ایسے فتوے ادبی صادر کر سکتے ہیں؟ کیا مصطفیٰ خان شیفتہ نے اگر نذیر اکبر آبادی کی شاعری کو سوخیانہ اور ان کو اپنے گلشن بے خار میں شامل نہیں کیا یا ہجو کی، تو اس سے نذیر اکبر آبادی کا کیا ہوا؟ اسکالرس کا کام یہ ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ داغ نے کیا کام کیا ہے۔ 16,000 تو صرف غزل کے شعر، ان کے ایک شاگرد نے
7,000 شعر بغیر عطف کے جدا کیے ہیں. وہ زمانہ جب کہ ایک شعر میں آپ اضافتیں ہی اضافتیں رکھتے تھے. کوئی شاعر جو 7,000 شعر بغیر اضافت کے اور عطف کے بیان کرے، بلکہ اپنی جب عطف اور اضافتیں کم ہو جاتی ہیں تو عربی اور خارجی فارسی الفاظ خود بخود کم ہو جاتے ہیں. زمین سے جوڑنا شاعری کو ایک مثبت چیز ہے. اور جو شاعر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ داغ سا بھی کوئی شاعر ہے ذرا سچ کہنا، جس کے ہر شعر میں ترکیب نئی بات نہیں ملتا کسی مضمون سے ہمارا مضمون، طرز اپنی ہے جدا سب سے جدا کہتے ہیں. تو آئیے اس پہ کام کریں، اس سیمینار سے آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ داغ کا مقام کیا ہے. بہت گفتگو ہو رہی ہے. داغ پر جتنے بھی آرٹیکلز اویلیبل تھے اس حقیر نے ٹیکسٹ کی طرح پڑھے. 2 چیزوں پر بہت فوکس ہے. ایک محاورات پر. داغ کے پاس صحت محاورہ ہے. دہلی کا پیدا ہوا خود کہتے ہیں کہ بعض محاوروں میں جب میری مشکل ہوتی تو اپنی بیگم سے رجوع کرتا. بیگم کون ہے؟ عمدہ بیگم کی بیٹی ہے. یہ دلی کی یوں سمجھیے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے جو اردو معلیٰ کا تعلق ہے یہ وہ خاندان ہے. محاوروں کی صحت، محاوروں کا مقام. احمد دہلوی جو آصفیہ لغت فرماتے ہیں کہ میر انیس محاوروں کا شہنشاہ ہے، میر تقی بھی ان کے قریب پہنچ نہیں سکتا. ہم نے اس پر کام کیا. ہم نے دیکھا کہ احمد دہلوی جو رامپور میں یہ کام کر رہے تھے غلط نہیں کہہ رہے. یہ باتیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو کام کرنا پڑے گا. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. مسئلہ یہ ہے کہ میں آؤں گا اس مطلب پر بہت ہی کم وقت میں. جو اردو شاعری کا سب سے بڑا المیہ اس 21ویں صدی میں استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ختم ہو چکا ہے یا برائے نام رہا ہے، اس نے اردو شاعری کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اس پر ریسرچ آرٹیکل کی ضرورت ہے، ریسرچ مقالوں کی ضرورت ہے کہ کیا بات ہے کہ وہ اردو جو 1908 میں ترقی بورڈ بنتا ہے آج تحفظ بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ کیا بات ہے جس 250 سال میں جس شاعری نے وہ آسمان چھوئے وہ آج وہ شاعری کو پڑھتے ہیں تو گھن آ جاتی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام ایسی شاعری ہے، زیادہ تر شاعری ہے. اسی وجہ سے آپ نے سامعین کھو دیا. سامعین جب آپ اچھی چیز نہیں بیچتے، خریدار نہیں آتے. تو اب بات یہ ہے اس پر پورا کام نہیں ہوا. لوگوں نے صرف نام لیے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے 3,000، کوئی کہتا ہے 4,000 داغ کے شاگرد تھے. ابھی پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے، یہ لوگ خوش بخت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نوح ناروی وغیرہ جیسی شخصیتوں کو دیکھا. آج سے کوئی 80-85 سال پہلے نوح ناروی صاحب نے ایک صفحے میں ایک آرٹیکل لکھا، داغ کا روزانہ کے نظام اوقات.
وہ یہ لکھتے ہیں کہ ترک بازار حیدرآباد میں جہاں پر ان کی کوٹھی تھی، صبح 20-25 کرسیاں بچھا دی جاتی تھیں اور لوگ جمع ہوتے، ایک چھوٹا سا میز رکھا جاتا، دعوت و قلم ہوتی، ایک شخص بیٹھ کر شعر پڑھتا، لفافے کھولے جاتے اور اسی وقت شعر پر صلاح دی جاتی، یا قط کیا جاتا، یا مصرع بدل دیا جاتا، یا لفظ اگر کوئی شاگرد یا حلقے میں موجود شخص کوئی کہتا تو داغ اس کو قبول کر لیتے۔ 17 یا 20 خطوط ہر روز بھیجے جاتے۔ کسی شاگرد کو حق نہیں تھا کہ استاد کو غزل دکھانے کے بغیر کہیں پر شائع کرے، استاد ناراض ہو جاتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے، ہدایت نامہ آج تک اردو ادب میں شاگردوں کے لیے جس طریقے سے داغ نے لکھا، پڑھیے ایک ایک مصرع اس کا۔ میں نے آج سے 20 سال پہلے رموز شاعری عروض پر کتاب لکھی، اس وجہ سے کہ اسی شہر میں جب میں 8ویں 9ویں 10ویں میں تھا تو تب بندی کرتا تھا، تو مجھے معلوم ہے اس راستے سے گزرا ہوں، تو میں نے اپنے آپ کی صلاح کے لیے عروض پڑھ کر ایک کتاب لکھی جو بقول شان الحق کی کہ اتنا پروسیڈی کو تم نے میڈ ایزی بنا دیا ہے کہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ وہ عروض کا استاد داغ کیا کرتا ہے؟ اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے۔ ایک دبستان ہے، مکتب دیکھیے، کیا اس سے بڑھ کر اردو ادب کی خدمت ہو سکتی ہے کہ آپ سب سے فائن آرٹس اور تخلیقی اپج شاعری میں 3000 شاعروں کو آپ وہ تھوڑے سے اشعار جو آپ صحیح کر دیتے ہیں، وہ ایک قسم سے اس شاگرد میں ایک انقلاب لاتا ہے، ایک پورا رجسٹر۔ یہی نہیں، ہدایت نامہ لکھا۔ میری نظر میں کوئی اور ہدایت نامہ استاد نے شاگردوں کے لیے نہیں لکھا، عوام کے لیے لکھے ہیں، میر صاحب نے بھی، انیس نے بھی ایسی شعر لکھے ہیں۔ اور جہاں پر ان کا ایک گلدستہ جاری کیا ان کے شاگرد نے، احسن نے، اور اس کا نام تھا ریاض سخن، مصرع طرح دیا جاتا، تمام شاگرد اور نظام بھی ان کے شاگرد تھے، وہ بھی اس پہ طرح آزمائی کرتے۔ تو مشق سخن جس طرح سے مشق چکی ہے، زبان ٹکسالی شاعری کی تربیت داغ دہلوی کر رہا۔ اس طرف لوگوں نے توجہ نہیں کی، صرف یہی توجہ کی کہ اقبال بھی شاگرد تھے، نسیم بھی شاگرد تھے، ساحل بھی شاگرد تھے، نور بھی شاگرد تھے، احسن بھی تھے، بے خود بھی تھے، سیماب بھی تھے، بزم افندی بھی تھے۔ اس طرح سے ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے افتخار ہے، لیکن میں جو اردو کا وکیل ہوں، میرے لیے سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ میری زبان کے نوک و پلک کو شاگردوں سے سجوانے والا ایک ایسا شاعر ہے جو اپنا قیمتی وقت دے کر ان کی اصلاح کرتا ہے۔ ایسے شخص کو سلام کرنا چاہیے۔ اردو ادب میں بہت کم ہیں ایسے، 10-12 تو ہو جاتے ہیں شاگرد، لیکن 3000 شاگرد کو تربیت کرنا آسان بات نہیں ہے۔ اسکالرز یہاں بیٹھے ہیں، ایک سوال اٹھا رہا ہوں۔ فصیح اللغات، یعنی کیونکہ ان کو فصیح الملک کا اسی وجہ سے خطاب دیا گیا تھا۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں اچھے شعر کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ اس کی نثر نہ کی جا سکے، یعنی مصرع میں الفاظ کی بندش، الفاظ کی نشست کچھ ایسی ہو جیسے نثر میں ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں فصاحت، جس میں بلیغ معنی بھی ہوں۔ یہ فصیح الملک ہے، اس طرح سے خطاب نظام نے نہیں دیا۔ فصاحت داغ کے گھر کی لونڈی تھی،
تو احسن نے جو شاگرد چہیتے تھے کہا استاد ایک لغت بنائی جائے جس میں محاوروں کی محاورے میں دو چیزیں ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں, میں اساتذہ سے بات نہیں کر رہا ہوں, ان سے تو میں سیکھتا ہوں. محاورے میں صرف دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک مقام محاورہ جس سے آپ پھڑک جائیں پڑھ کے کہاں رکھا گیا ہو, جس کو کہتے ہیں نگینا جڑنا. دوسرے صحت محاورہ. یہ آسان بات نہیں ہے. سر سید کو استاد غالب کی یہ مثنوی پسند نہیں آئی, تقریر انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا, لیکن صاحبان اس کے بعد سر سید نے کوئی ایسا فالتو کام نہیں کیا. کیوں؟ غالب جانتے تھے سر سید کیا مقامی, کیا انٹیلیجنٹ اور کتنا باہوش اور عظمت کا شخص ہے, اور کیا بیکار کاموں میں اس وقت ملس ہے. اس کے بعد اگر کام کیا تو پھر سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی, اس کے بعد اگر کام کیا تو تہذیب الاخلاق جاری کیا, اس کے بعد اگر کام کیا تو دارالعلوم کا مسئلہ جاری کیا. یعنی سر سید جیسے کہ ایک بارود کا ڈھیر تھے, ایک چنگاری صرف غالب نے لگا دی, جس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پروجیکشن ہو. وہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اردو ادب میں آئیے, محنت کرنا پڑتا ہے. اس سیمینار سے یہی چیزیں ہم کو گھر لے جانی ہیں. ابھی خطبہ صدارت میں, کلیدی خطبے میں بہت اچھی باتیں, میں نے بہت کچھ سیکھا. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, اگر شمیم حنفی صاحب یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچائیں تو کون پہنچائے گا. اقبال نے صحیح ہے کہ داغ کی شاگردی پر فخر کیا, لیکن جو داغ کے شعر پیش کیے گئے اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ دو شعر جو پڑھے نہیں گئے اس کو عنوان بنا کر کام کیجیے. اقبال مبالغے کے شاعر نہیں ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. اقبال نے یہ کہا جوہر موجز نمائی پا چکا جس دم کمال, پھر نہ ہو سکتی تھی پیدا میر و مرزا کی مثال, کر دیا قدرت نے پیدا ایک دونوں کا نظیر, داغ یعنی وصل فکر میرزا و درد میر. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ داغ کی شاعری میر تقی میر کا درد رکھتی ہے اور مرزا کی فکر رکھتی ہے. اسی مصرے کو عنوان بنا کر ریسرچ کی جائے 18,000 شعر میں, اور یہ بتایا جائے کہ کیا یہ صرف شاعری ہے یا اقبال کی وسعت فکری کا ایک پیغام ہے جس سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس چیز کی ضرورت ہے. سیمیناروں میں انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرا عنوان ڈاکٹر پروفیسر ابوالکلام صاحب نے شعریت پر دیا ہے, جس پر میں بات کروں گا. اب تو میں صرف سپرفیشل باتیں کر رہا ہوں, وہ تو ڈیپتھ میں جب آؤں گا جب آپ کے جو ہے عنوان پر بات ہوگی. مسئلہ یہ ہے مثنوی فریاد داغ جو اس زمانے میں کتابیں کم چھپتی تھیں, لیکن مثنوی فریاد داغ تھے حسینوں کے عاشق. داغ صاحب عشقیہ شاعر, وہ 3 یا 4 بار 15 سال میں چھپی. 1883 میں پہلی بار چھپی اور 15 سال میں. وہ عجیب, میں نے پوری ایک رات میں اسے پڑھا, دیکھا کہ وہ نعت سے شروع ہوتی, ہم سے شروع ہوتی ہے, نعت ہے, اور مدح نواب قلب علی ہے. سب اسے رامپور کہتے ہیں, ہم تو آرام پور کہتے ہیں. خیر نواب کی مناتے ہیں,
جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ فصاحت دیکھیے، روزمرہ دیکھیے، سادگی دیکھیے، شگفتگی دیکھیے، لفظوں کی بندش دیکھیے، ٹکسالی زبان کی نمائش دیکھیے۔ سہل ممتنع کی دہلیز پر یہ الفاظ سجدے کر رہے ہیں۔ اس کا کام سوچیے، آسان بات نہیں ہے۔ ارے کیا کہہ دیا، لکھ کے تو بتائیے۔ غالب کا انداز بیان اور ہے، میر تقی میر کا انداز اور ہے، میر صاحب کی منظر کشی اور جذبات نگاری اور ہے۔ تمام دنیا کے جو مسائل ہیں، اقبال نے ایک جگہ جس طریقے سے دنیا کی جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، ایک موضوع سے لگتا ہوا چیز ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں کہ انسان فکری لحاظ سے ذہن اگرچہ کہ خواص کے لحاظ سے کتنا کمزور ہو، فکری لحاظ سے نائب اللہ ہے، تنہا مخلوق ہے جو اللہ کی نیابت کرتی ہے، تنہا مخلوق ہے جو اشرف المخلوقات ہے، تنہا مخلوق ہے جو جبر و قدر کے درمیان بسر کرتی ہے، تو اس کی فکر کا احترام کیا جائے۔ یہی شاعر ہوتے ہیں۔ پھر عشق کا ذکر کرتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ 2 دن میں بہت سی وہ طوائف منی بھائی، مگر ایک مزے کا لطیفہ سن لیجئے، بات سخت نہ ہو جائے۔ امیر مینائی اور ان کی چلتی تھی، یہ دبستان دہلی کے۔ تو امیر مینائی نے کہا کہ بھائی تمہاری بھی زبان وہی، ہماری زبان بھی وہی، تمہارا موضوع بھی وہی عشق، ہمارا موضوع بھی وہی عشق، تمہاری بحر میں بھی ہم نے شعر کہے، تمہاری خوافی میں بھی ہم نے شعر کہے، لیکن جو چٹخارا داغ تمہاری غزل میں ہے ہماری غزل میں نہیں ہوتا۔ تو داغ نے کہا مولانا کبھی آپ نے طوائف سے عشق کیا ہے؟ تو کہنے لا حول ولا، کہا ہاں، جو شاعر جورو کا عاشق ہوتا ہے وہ ایسی غزل کہہ سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داغ کے پاس سادگی ہے، تکلف نہیں، جو بات کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے، اور اس چیز کے لیے قبول کر لیتے ہیں جب شاعر فطری ہو تو اسے شعر کے مصروں میں مزہ آتا ہے۔ جب داروغہ بنا کے بھیجے گئے رامپور کے استبل میں، اور رسا رامپوری جو اس زمانے کے رامپور کے بڑے شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارا مقام نہیں رہے گا، تو اپنے شاگرد سے کہا یہ شعر لکھ کر لگا دو۔ شہر دہلی سے آیا ایک مشکی، آتے ہی استبل میں داغ ہوا۔ داغ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو ہم نے یہ شعر دیکھا، ہمارے کالے رنگ اور کالے گھوڑے کی قسم سے عجیب ستم ظریفی کی گئی تھی، لیکن اس قدر ہم کو داد دینا دل چاہا کہ کس طریقے سے یہ شعر کہا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سخن فہم ہیں، جو سخن شناس ہیں، جو سخن پرور ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں درمیان میں لاتے کہ یہ پرسنل اٹیک مجھ پر ہے، میں کیوں اس کو وہ کروں۔ اور ایک سوال میری نظر میں، شاید اساتذہ کل پرسوں بتائیں گے، کیونکہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ ڈول ڈال چکا ہوں آپ کے داغ فہمی کا، اور میں شکریہ ادا کر رہا ہوں ہمارے وائس چانسلر صاحب کا کہ جو ہے آپ کی وجہ سے یہ ہو جائے گا۔ 3 دور جو ہیں داغ کی شاعری کے، قلعے کی شاعری، حیدرآباد کی شاعری، اور کلاسک سب سے عمدہ شاعری رامپور کی شاعری۔ اس پر کھل کر کام نہیں ہوا ہے۔ ارتقائی نظر سے
تجریدی نظر سے، زبان کی اس سے، تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اسکالرس اس پر دیکھیں. داغ کا پورا کلام ملتا ہے. تو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کچھ گفتگو کرنے کے لیے. عشقیہ بات ہوئی، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. یہی تو ہے جب آپ انتخاب کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کیا عظیم عظمت کے شعر کلیدی خطبے میں پیش کیے گئے. میں 2-3 شعر صرف وصل پر پیش کرتا ہوں اور گفتگو کو اس وقت تک ہجر پر رکھتا ہوں جب تک میری باری آئے. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں دی شب وصل موزن نے ازاں پچھلی رات. دی شب وصل موزن نے ازاں پچھلی رات، ہائے کمبخت کو کس وقت خدا یاد آئے. یہ ہے شعر. شب وصل ایسی کھلی چاندنی. میں نے یہ ترکیب نہیں دیکھی، اگر ہے تو اساتذہ مجھے بتائیں. چاندنی کا کھلنا داغ کی نئی ترکیب ہے. پھول کھلتا ہے، چاندنی پھیلتی ہے، کھلتی نہیں. تو شاعر جب دبستان کا مالک ہوتا ہے تو الفاظوں کو موڑ کر، جوڑ کر، توڑ کر اس ارسال اور ابلاغ کے پیام کو پوری طریقے سے کامیاب کرتا ہے. شب وصل ایسی کھلی چاندنی، وہ گھبرا کے بولے سحر ہو گئی. غضب کیا، معروف شعر ہے، تیرے وعدے پر اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ. شکریہ.